أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شہر. حضرات، آج کی اس مجلس میں میں اپنے دل کی دھڑکن اور اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے قلب کے داعیہ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی سنجیدگی اور مطالب کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے میری گزارشات پر غور فرمائیں گے. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرات، آج کل پوری دنیا الگ الگ خطوں میں بٹی ہوئی ہے. الگ نسب، جدا جدا ہم و نسل ہے. کوئی کسی خطے کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی دیوی کا پوجتا ہے، کوئی بدھ کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی چاند کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. کہیں رنگ و نسل پر جھگڑے ہیں، کہیں قبیلے کی بات پر جگہ خون ریزی کی نوبت. افسوس اس بات پر ہے کہ وہ قوم جس کا نبی ہے، جس کا قرآن ہے، جس کا خدا ہے، جس کا حرم ہے، جس کا قبیلہ ہے، جس کا طریقہ ہے، جن کا نفع و نقصان ہے، جن کا دین و ایمان ہے، شریعت و مذہب کی بنیاد متفق، جن کے رہنے سہنے کے اطوار متفق، جس کے حقیقت و ماہیت کی یکسانیت. ایسی قوم، ایسے افراد، ایسے دین کے ماننے والے حضرات بھی اسی رنگ و نسل اور ذات و پات کے دام فلے میں پھانس گئے ہیں. ان میں بھی رنگ اور خون کے نام پر جھگڑوں کی نوبت آنے لگی. ان کا بھی آپس میں اتحاد پارا ہو گیا. یہ بھی جہالت کے اس دور میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا. نفسانیت نے انہیں بھی عمیق غام میں دھکیل دیا جہاں سے 1400 برس پیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ایک آخوت و مساوات کا درس دیا تھا. حضرات، آج بھی وہی نقشہ ہے اور ہمارے بہت سے ذمہ قوم، ہمارے قائدین ان نقشوں میں رنگ و روغن بھر رہے ہیں. آپ کی منفرد و قیادت کے خاطر پوری قوم کو بلیک میل کر رہے ہیں. سیدھے ساری عوام اور برے بھلے انسانوں کی درس زندگی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کے ایمان الخان کے برے گلزار کے ویرانوں میں فکر تبدیلی کر رہے ہیں. اس حساوس کے دور میں ایک قضا اقاب کا حسد کیا بڑھا کر اب علو سیدھا کرنے کے فکر میں لگے ہیں. انہیں اس کی فکر نہیں کہ مستقبل میں قوم اس فکر کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کتنے خطرات اسے گھیر لیں گے کہ اس کی رقابت تفرقہ بازی اس کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہے. جو اس قوم کا اتحاد پارا ہوا، ملت کے افراد اس دام رقابت کے شکار ہو گئے. تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں، ہماری دہلی سے یہ ساٹھیں بھی ختم ہو جائیں گی. اقتدار پتازیانہ جدہ ہمیں لے جائے گا، ہم بے چون چران چلے جائیں گے. ہمیں میری تشخص تو دور کی بات ہے، آپ کا تشخص برقرار رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمارا ترقی کرنا تو درکنار ہے، ہم اپنے وجود کے لیے ترسیں گے. اقبال مرحوم نے اس کا رونا رویا ہے. فرماتے ہیں منفعل ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، منفعل ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، ایک سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی ہے، قرآن بھی، اللہ بھی ہے. کیا بڑی بات تھی جو عہدے مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا پلٹنے کے زمانے میں کہیں باتیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.